کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ جھگڑا ہے، حل کہاں ہوگا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں۔ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 537 کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، ایک صاحب نے چھینکا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، برا بلا بھی کہا، واسقل امیہ، تو میں نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے، مجھے میری ماں گم پائے، لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، ما رأیت معلما قط ولا بعدہ احسن منہ تعلیما، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بلا نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے، تحلیل ہے، نماز میں قرآن کی قرات ہے۔ پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا، اب اس کو آزاد کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محل استدلال ہے، یعنی جھگڑا ہے نا کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے، اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ ہے، تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا؟ توبہ استغفار۔ کتے کے اندر بھی ہے، سور کے اندر بھی ہے، گندگی جگہوں پر بھی ہے؟ جی نہیں، قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ آپ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 پڑھیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت نمبر 4، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تو جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسے اللہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فَرَفَعَتْ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، یعنی اس نوکرانی نے، اس لونڈی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اس لونڈی نے، اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا اوپر والا دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو اللہ اوپر ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقھا فإنہا مومنہ، اس لونڈی کو، اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو دیکھا آپ نے، قرآن کی عدالت میں گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، حدیث کی عدالت میں آئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں، ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے، تو بھائی جو سامنے والا مان رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کو سامنے لائیے، حدیث کو سامنے لائیے، قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانیے، حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانیے، تو جھگڑا ابھی کا بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔